السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 5، دانا اور دور اندیش۔ ان عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رجل یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے کہا، اے نبی اللہ، من اقیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ واحزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ قال اکثرہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ان میں سے وہ ذکراً للموت، موت کا ذکر کرنے والا، واکثرہم، اور ان میں سب سے زیادہ استعداداً، تیاری کرنے والا، موت کا ذکر کرنے والا اور ان میں زیادہ موت کی تیاری کرنے والا۔ اولئک الاکیاس، اکیاس یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ سمجھدار ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا، وہ دنیا کا شرف لے گئے، حاصل کر لیا، وکرامت الآخرہ، اور آخرت میں کرامت حاصل کر لی۔ یہاں پہ اب کیا بات بیان ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اور سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محتاط اور عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں، جو اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہی عقل مند لوگ ہیں جو دنیا سے فضل و شرف لے گئے اور آخرت میں کرامت اور اعزاز حاصل کریں گے۔ اس حدیث کا یعنی کو انٹروڈکشن ہم لیں، لب لباب لیں، تو یہ ہمیں اصل میں اس دنیا سے زیادہ دوسری دنیا کے ساتھ دل لگانے، دوسری دنیا کی اہمیت، اس کی حقیقت کو جاننے کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ بھئی اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے لیے ساری محنتیں اور کوششیں نہ کرو، یہاں پر جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی کوشش کرو، اور جہاں آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے زیادہ محنت، زیادہ کوشش اس دنیا کے لیے کرو۔ تو جو دونوں دنیاؤں کا بیلنس سمجھ گیا، اسے حقیقت سمجھ آ گئی، وہ اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال گیا، اس نے اس کے مطابق اپنے اخلاق اختیار کر لیے، وہ اصل میں زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ عقل مند ہے، دنیا اور آخرت کا فضل حاصل کرنے والا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ ایک فرق ہے۔ ہم حدیثوں سے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ دنیا پانی کا ایک قطرہ ہے اور آخرت اس کے مقابلے میں سمندر ہے۔ یعنی دنیا پانی کا قطرہ، پانی کے قطرے کے پیچھے پاگل ہونے کی بجائے، مرنے کی بجائے، اس کا معاملہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو سمندر ہے ہمیں تو اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، جہاں ہم نے زیادہ ٹائم رہنا ہے۔ تو یہ بات اصل میں یہاں بتائی جا رہی ہے۔ ہمیں قرآن اور سنت سے یہ جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیجا، نعوذ باللہ، کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی کھیل کھیلنا چاہتے تھے۔ اللہ نے اپنے بندے اور بندیوں کو دنیا کے ایک امتحان میں بس ڈال دیا، دنیا میں پھینک دیا، اب وہ بالکل نعوذ باللہ بس دیکھ رہے ہیں دور سے بیٹھ کر۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب کو ایک امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی کے لیے نرم حالات ہیں، کسی کے لیے گرم حالات ہیں، کسی کے لیے سخت حالات ہیں، کسی کے لیے آسان حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں بندے اور بندیوں کا رویہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کا کردار دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان نرم اور گرم حالات میں بندے کیا ریئیکشن شو کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر پازیٹیو ریئیکشن شو کرو گے، صبر کا رویہ اختیار کرو گے اللہ کی خاطر، ان حالات کے اندر کسی نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جاؤ گے، تو میں نے تمہارے لیے بہت زیادہ اجر تیار کر رکھے ہیں۔ اور اگر نیگیٹو ریئیکشن شو کرو گے، صبر نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے لیے بہت سخت سزا ہے۔ اگر کسی کو نرم اچھے حالات ملے ہیں تو اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ شکر گزاری کے اندر آگے آتا ہے، ان نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے،
خود بھی استعمال کرتا ہے وہ نعمتیں، دوسروں کو بھی شیئر کرواتا ہے وہ نعمتیں، ان کے لیے بھی بے پناہ اجر ہے۔ اور جو ان نعمتوں کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کے لیے کوئی بھلائی کوئی خیر کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ نے بتا دیا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نے بس تباہی تیار کر رکھی ہے۔ اور اس دنیا میں یہ فیصلے نہیں ہونے، فیصلے کہاں ہونے ہیں؟ آخرت میں جا کر ہونے ہیں۔ ہماری دنیا کے اس رویے کی بنیاد پر یا ہمیشہ کے لیے ابدی بادشاہت جنت ہے، یا خدا نہ خواستہ ہمیشہ رہنے والی سزائیں جہنم کی آگ ہے۔ اب عقل مند کون ہے؟ جو اس حقیقت کو پا گیا، جس کو سمجھ آ گئی کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مچھر کے ایک پر کے برابر ہے۔ یعنی مچھر کا ایک پر کیا ہوتا ہے؟ کتنا تھوڑا ہوتا ہے، کتنا حقیر ہوتا ہے۔ دنیا وہ ہے اللہ کی نظر میں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک اور حدیث سے دنیا کی مثال پانی کے قطرے کی دی۔ ایک حدیث سے ایک اور مثال ہمیں دنیا کے بارے میں ملتی ہے کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی اس کو 1 دینار میں خریدنا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو کوئی فری میں دے تب بھی نہ لے، یہ مری ہوئی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا، ختم ہو گئی ہے سمجھے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھی ایسی ہی ہے۔ تو جب دنیا کی حقیقت یہ ہے جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، ہمیں ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ دنیا ایسے ہے جیسے ایک کشتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، پانی ہوگا تو کشتی چلے گی۔ اب ہمارے لیے دنیا پانی ہے، ہماری زندگی کشتی ہے جس نے چلنا ہے، شکر گزاری کے چپو چلانے ہیں، جہاں ضرورت پڑے گی صبر کے چپو چلانے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ اس کشتی کو چلانے کے لیے پانی ہے، بس جس طرح کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے ایسے ہی ہمیں دنیا کی ضرورت ہے۔ اب ہم یہاں پہ رہبانیت اختیار نہیں کر سکتے کہ دنیا ہی چھوڑ دیں، نہیں، دنیا میں تو رہنا ہے، کشتی نے چلنا ہے تو اسے پانی چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا کے بغیر کوئی امتحان ممکن نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں پر آ کر جو ہمیں فل سٹاپ لگا کر ہائی لائٹ کرنی ہے وہ یہ کہ جس دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو کتنا ٹائم دینا ہے، اس کے لیے کتنا کھپنا ہے، اس کے لیے کتنا مرنا ہے، اس کے لیے کتنا پریشان ہونا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ٹائم ٹیبل اور شیڈیول بنا کر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ساری محنتیں صبح سے لے کر شام تک، پوری جوانی، پوری زندگی بس اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے لگا دیں اور آخرت کے لیے کوئی فکر نہ کی جائے۔ اور اگر آخرت کے لیے کوئی فکر کی بھی جائے تو بس اتنی ہی جتنی کہ جی بس بہت ہوا تو 5 نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا سا قرآن بیٹھ کے پڑھ لیا، بس کافی ہے جی، اتنا کافی ہے۔ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ جیسے ہم دنیا کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے بچے ہیں، آپ اپنے ایگزامز کے لیے کتنے پریشان ہیں، کتنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، انگلش میں کہیں فیل نہ ہو جائیں، فلاں سبجیکٹ میں نہ رہ جائیں، فلاں کے نمبر کم نہ آ جائیں، یہ وہ ایک سر پہ سوار ہوئی ہوئی ہے نا بات۔ تو جتنا یہ سوار ہوا ہے نا معاملہ، آخرت کو بھی کچھ نہ کچھ ہمارے سر پہ سوار ہونا چاہیے۔ یہ میسج دے رہی ہے ہمیں حدیث۔ سب سے عقل مند وہی ہے جو دونوں دنیاؤں کا کمپیریزن سمجھ کر ہر ایک کو اس کے مطابق ٹریٹ کرے، ہر ایک کو اس کے مطابق لے کر چلے۔ اصل تو عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے سب سے زیادہ موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، موت کو یاد رکھتے ہیں۔ یہی عقل مند دنیا اور آخرت کا فضل اور شرف لے جاتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان بتایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ یعنی یہ بات تمہارے ذہن سے اوجھل نہ ہو کہ ہمیشہ یہاں ہی نہیں رہنا، مرنا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ جو بیوی بچوں والے ہیں وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے، جو اور رشتے ناتے رکھنے والے ہیں، والدین، بہن بھائی، ان کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، جانا پڑ سکتا ہے۔ جن کی مال جائیدادیں ہیں انہوں نے ان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جو دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں
اپنے آپ کو بالکل غرق کر بیٹھے ہیں، غافل ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کو خیر بات کہہ کر قبر کی آغوش میں پہنچنا ہے۔ موت بہت بے رحم چیز ہے، اندیکھی تلوار ہے۔ جب وہ آتی ہے تو انسان کو اس کے سارے رشتے ناتوں سے کاٹ کر علیحدہ کر دیتی ہے۔ ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہماری محفلوں میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، ملنے جلنے والوں سے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو دنیا کی جتنی راحتیں لذتیں ہیں ان سے انسان بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ایک سفید کپڑوں کے کفن کے اندر وہ ایک مٹی کے فرش کے اوپر جا کر بالکل تنگ و تاریک کوٹھڑی نما فرش پر جا کر سو رہتا ہے، جہاں نہ کوئی پکا فرش ہے، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی کھڑکی، نہ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی ٹی وی چینل، نہ کوئی فون، موبائل، فیس بک، کچھ بھی نہیں۔ وہاں جا کے اس نے رہنا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھنا ہے، بار بار یاد رکھنا ہے کہ یہاں تو نہیں رہنا ہمیشہ۔ اگر یہاں کے کوئی غم ہے تو کیا ہے، ختم ہو ہی جائے گا یہ سب کچھ بھی۔ یہاں پریشانیاں ہیں، یہاں معذوریاں ہیں، یہاں بیماریاں ہیں، یہاں تنگیاں ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، یہاں سے نکل ہی جانا ہے۔ بار بار یاد کریں اس گھڑی کو کہ ہم نے جب چھوڑ کر یہاں سے نکلنا ہے، وہ وقت کہ جب کہ ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے ہوں گے، سارے اپنے رشتہ دار کھڑے ہو کر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کوئی دعا کسی کے کام اس کے کام نہ آ رہی ہوگی، تو کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ جب دنیا سے جدائی کا وقت آئے گا تو چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ موت کو بار بار کثرت سے یاد کرنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو خود بریکیں لگا سکتا ہے۔ میری بریک زندگی سمجھ لیں ایک گاڑی کی طرح، اور میں وہ گاڑی چلا رہی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے فل چھٹی دی ہے، میں چاہے جتنی مرضی سپیڈ پہ اس کو آزاد چھوڑ دوں اپنی زندگی کی گاڑی کو، یا پھر میں اس کو بریکیں لگا لگا کے چلاؤں۔ بریکیں لگا لگا کے چلنے میں یعنی جہاں پہ فل سٹاپ آتا ہے، بیریئر آتا ہے، رکاوٹ آتی ہے کہ بھئی یہاں سے نہیں جانا، یہاں سے یو ٹرن نہیں لینا، یہاں سے ایگزٹ نہیں لینا، تو انسان کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ آخرت کی یاد، موت کی فکر اس کی زندگی میں بریکوں کا کام کرتی ہے۔ انسان بے لگام نہیں ہوتا، اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ موت کی یاد کی بریک نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو وہ پھر شترے بے مہار ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں، آخرت کا خوف نہیں، تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ تو اس کا فائدہ، موت کو یاد رکھنے کا، بار بار کثرت سے یاد رکھنے کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے، مجھے ہوتا ہے، آپ کو ہوگا، اور ہمارا اپنا فائدہ ہے، کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک جوان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کی بہترین تیاری کرنے والا۔ یہ بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے آپ کے گھر میں آپ کے فیورٹ گیسٹ آ رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اچھا جب آئیں گے تو کر لیں گے۔ جو فیورٹ گیسٹ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں کہ کیا مصیبت آ رہی ہے، نہیں، فیورٹ گیسٹ آ رہے ہیں، آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ کے گھروں کو دھونا، سنوارنا، سجانا، کوکنگ، اپنی تیاری ہر لحاظ سے بہترین۔ یہ اس کو مثال لیں کہ کسی بچی کی شادی ہے تو شادی کے لیے تو سارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دن آئے، تو جب اسے پتہ ہو میری شادی ہے تو کس طرح سے گھر میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے نا شادی کے لیے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت بھی آ رہی ہے، اسے اچھے طریقے سے ویلکم کرو، اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری رکھو۔ اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ ادھر سے موت کا فرشتہ آئے اور ادھر سے انسان نے اپنا سارا سامان باندھا ہوا ہو، بکھیڑے نہ بکھیرے ہوئے ہوں کہ ایک چیز ادھر پڑی ہے، ایک ادھر کھولا ہوا ہے، ایک ادھر کھولا ہوا ہے، ایک اس کو ناراض کیا ہوا ہے، ایک اس کا حق دینا ہے،
ایک فلاں کے ساتھ معاملہ بگاڑا ہوا ہے، نہیں، اس نے اپنے سارے رشتوں کے حوالے سے بکھیڑے ہوئے ہوں، اپنے رب کے ساتھ اس نے سچی توبہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا ہوا ہو کہ ادھر سے موت کا فرشتہ آئے، ادھر سے وہ اسے سگنل دے تو ادھر سے کہے اوکے یس چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اتنی تیاری ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں جب اموات ہوتی ہیں تو لوگ شاکڈ ہوتے ہیں، وہ اس فیز سے ہی باہر نہیں نکل سکتے کہ اچھا یہ مر گیا بندہ، بھائی اس کو مرنا تھا، بھئی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، مرنا ہے، آنے کی ترتیب ہے، دنیا میں جانے کی تو کوئی ترتیب نہیں، مختلف ایج کے لوگ چلے جاتے ہیں اور جانا تو ہے ہی ہے سب نے۔ یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہ سوچا نہ اس کا تذکرہ کیا، تیاری تو بہت دور کی بات۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں تیاری کریں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ٹرین چل رہی ہے اگلی دنیا کے لیے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں کب پک کرنے کے لیے آنا ہے، اور جب وہ آ گئی تو ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا اور ہمیں اس ٹرین کے اندر سوار کرا لیا جائے گا۔ تو پھر اگر ہم تو اس وقت اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لیں یہ دنیا کی زندگی ایک اسٹیشن نما چیز ہے کہ جہاں پہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنی ٹرین کا، تو اسٹیشن پہ پھر ہم اپنا سامان نہیں بکھیرتے اپنے ارد گرد، بلکہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ تلاوت کی کیا تھی کہ اللہ چاہتا ہے جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سینہ اسلام کے لیے کھلنا، کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے لیے سینہ کھلنا یہ ہے کہ جب نور اسلام کا سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کوئی علامت، کوئی سمٹم؟ آپ نے فرمایا ہاں، دھوکے کے گھر سے دوری اور بودھ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کا اتنا دل نہیں لگتا دنیا کے اندر، اچاٹ ہوتی ہے طبیعت، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کی فکر لگ جاتی ہے، یعنی دنیا کی بجائے انسان کی پریورٹی میں آخرت آ جاتی ہے، وہ ہر کام کرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھتا ہے۔ جیسے آپ بچے، اب آپ 4th ایئر میں آئے ہیں، 3rd ایئر کے ایگزام دینے ہیں، آپ نے مسلسل آپ کے ذہن کی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے کہ جی میں اب یہ تو تیاری کر رہی ہوں 4th ایئر کی بک کی، لیکن مجھے 3rd ایئر کو بھی دیکھنا ہے، مجھے اس کے فلاں چیپٹر کے اندر کمی فیل ہو رہی ہے، مجھے اس کو بہتر بنانا ہے۔ تو یہ بندے سوچتے ہیں جو موت کی تیاری کرتے ہیں کہ بھئی میں حقوق اللہ کے اندر وہ میری جو نمازیں ہیں نا وہ بھی اتنی بہتر نہیں ہیں، ابھی قرآن کو تفسیر ترجمے کے ساتھ میں اتنے اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں نہیں لا سکی، وہ رشتوں کے معاملے میں فلاں جگہ پہ تھوڑا مس بیہیو کر جاتی ہوں، میں حق نہیں ادا کر پاتی۔ انسان اس کو سوچتا ہے اور پھر اس کو پالش کرنے کی، امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ اب جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنے کی بے شمار روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایسے ہی آپ نے موت کو کثرت سے یاد رکھنے کے بارے میں کہا کہ پھر انسان کی دنیا کی امیدیں، یعنی مفہوم ہے یہ آپ کی حدیث کا خلاصہ، اگر ہم نکالیں دین کا جسٹ، تو انسان کی امیدیں دنیا کے ساتھ جو اس نے بہت امید لگائی ہوتی ہے نا، بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، کاش ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، انسان سوچتا ہے کہ کون سا یہاں پہ رہنا ہے، اگر ایسا ویسا ہو بھی گیا تو پھر کیا ہے، اس کے بعد یہاں سے نکل جانا ہے۔ میں بار بار آپ کو کہوں گی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کوئی ایفرٹ، کوئی کوشش، کوئی محنت نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس پیٹرن پہ دنیا بنائی نہیں ہے، اللہ نے دنیا کو لذت انگیز بنایا ہے،
اگر لذت انگیز نہ ہوتی تو کوئی بھی دنیا کے لیے محنت اور کوشش نہ کرتا، دنیا میں ترقیاں نہ ہوتی۔ اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر اٹریکشن، دنیا میں بہت اٹریکشن ہے، اس اٹریکشن کو چینلائز کرنا ہے، اس کو حد سے زیادہ سر پہ سوار نہیں کرنا، محنت بھی کرنی ہے، دنیا کو خوبصورت بھی بنانا ہے، اچھے گھر بھی بنانے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت بھی حاصل کرنی ہے، اچھی جاب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا میں دل نہیں لگانا، دل آخرت کے لیے۔ دنیا میں انسان ہر وقت بس اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے، اللہ کے ساتھ ہوئی تو اللہ سے سوری، بندوں کے ساتھ ہوئی تو بندوں سے سوری، پھر دوسروں پر زیادتی کرنے سے انسان بچے، دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے انسان بچے۔ غرض یہ کہ جب انسان آخرت کو مطمئن نظر بناتا ہے تو پھر اس کے بہت سارے معاملات بہت اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو معاملات کی اچھائی ہے نا، یاد رکھیے اس میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی خاطر، بندوں کی خاطر نہیں، آپ کو مجھے دکھانے کے لیے نہیں، مجھے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں، مجھے لوگوں سے واہ واہ شاباش تعریفیں لینے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر۔ جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک جنازے کے ساتھ چلے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا راستے میں کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے یہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر یہ بات تجھے گراں گزرے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ وقت تو موت کو یاد کرنے کا ہے، ایسی باتوں کی طرف متوجہ ہونے کا نہیں ہے۔ لیکن ہم تو جب موت آ جاتی ہے، کسی کی آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ فلاں مر گیا، اوہو اس نے تو مرنا ہی تھا، ہاں فلاں نے بھی مرنا ہے، فلاں نے بھی مرنا ہے۔ اپنی طرف اپنی موت کی فکر ہی نہیں ہوتی، توجہ ہی نہیں آتی ایک لمحے کے لیے کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ مجھے اپنی موت کے لیے کہ میرے جب موت کے فرشتے آئیں تو بہترین پروٹوکول کے ساتھ آئیں، مجھے وہ تیاری کرنی ہے اپنی موت کی۔ وہ آئیں تو ریڈ کارپیٹس لے کر آئیں، وہ آئیں تو پھولوں کے گلدستے لے کر آئیں، وہ آئیں تو خوشیوں والے چہرے کے ساتھ خوبصورت لباس لے کر آئیں، مرحبا مرحبا السلام علیکم کہتے ہوئے لے کر آئیں، بہترین سواریاں لے کر آئیں، اور مجھے اس طرح سے وہ دنیا سے لے کر جائیں۔ یہ میری پریورٹی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ موت کے فرشتے آئیں، اللہ معاف فرمائے، جو حدیثوں سے پتہ چلتی ہے انتہائی بھیانک شکلوں کے اندر، انتہائی ڈرا دینے والی ہولناک پرسنالٹیز کے ساتھ، اور وہ لوہے کے گڈز لے کر آئیں اور چیختے چلاتے آئیں اور وہ مار مار کر میری روح نکالیں۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ میں خوبصورت طریقے سے جیسے زندگی گزاری ایسے ہی میری موت آئے۔ اللہ ہمیں ایسی خوبصورت موت نصیب فرمائے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ صرف تمناؤں سے تیاری نہیں ہوتی، کوشش، شیڈیول، ٹائم ٹیبل، پریورٹی پہ آخرت، اللہ کی رضا، ہر ایک سے ڈیل کرتے ہوئے، ہر ایک معاملہ کرتے ہوئے۔ حضرت حسن بصری ایک اسکالر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ تعجب ہے اور بہت زیادہ تعجب ہے ان لوگوں پر جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہے، روانگی کا اعلان ہو چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جیسے کسی نے جہاز میں بیٹھنا ہے اور اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ جی بس آپ جہاز میں سوار ہو جائیں، یعنی اعلان ہو گیا ہے، پھر بھی لوگ وہاں پہ کھیل تماشے کر رہے ہوں، کھانے کا آرڈر جا رہے ہوں دینے، کہتے ہیں اچھا میں ہوٹل سے ابھی واپس لے آؤں، ذرا میں بھاگ کے کھانا لے آؤں۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، بالکل یہی حالات ہمارا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ جو قبر ہے وہاں پہ جا کر برزخ کی زندگی میں کتنا طویل زمانہ ہے، کتنا طویل ٹھکانہ ہے، جنت کی کھڑکی کھلنی ہے یا جہنم کی کھڑکی کھلنی ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ انسان کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ اس کی فکر رہے ہمارے اوپر طاری، اس کی سوچ ہمیں جکڑ کر رکھے، اس کا ذکر رہے، اسی کی تیاری میں مشغول رہیں، اس کا انتظار رہے کہ نامعلوم کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس حال میں آ جائے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار وہی ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے، موت کے بعد کو کام آنے والی چیزوں میں مشغول رکھے، اور کسی کام کے لیے ظاہری بات ہے کہ اس کی تیاری ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس کا اہتمام نہ کریں۔ دنیا کے ساتھ اتنا نہیں کہ بھئی انسان دنیا میں ہی اس کی فکروں میں ہی غرق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے لیے اس تیاری کو آسان کرے۔ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ آپ کی بک میں ایک آیت ہے، اسے یاد کر لینا آپ نے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ اللہ ہمیں اس اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اس میں شعر بھی ہے، اس کو بھی رٹا لگا لیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔